یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی مختصر تعریف بیان کرنی ہے۔ دیکھو، جو کسی کا محبوب ہونا، جب کسی کے محبوب کی تعریف ہو تو یقیناً محب، اس سے محبت کرنے والا خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی محب کو خوش کرنے کا، راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ آپ اس کے محبوب کی تعریف کریں گے تو یقیناً اس کا جو محب ہے وہ خوش ہوگا، کیونکہ جو محب ہے وہ محبوب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں سے ایک محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ایسے نہیں بات کر رہا، بلکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ عرض کیوں کی، کس مقصد کے لیے کی، کس وقت کی، وہ بتانا مقصد نہیں، مقصد یہ بتانا مقصود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب، لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسند تمہیں کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی من الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ اس کے بعد بھی عمرو بن عاص نے حضور سے عرض کی، وہ بتانا مقصود نہیں، جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، محبوب ہیں۔ محب اس لحاظ سے حضور سے محبت کرتے تھے، محبوب اس لحاظ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے تھے۔ اگر آج بھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محبوب، ایسے پیارے، ایسے محبوب، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آخر حضور کے جو محبوب بنے، محبوب بننے کا فائدہ یہ ہوا، آپ کو عظمت یہ ملی کہ آپ امامت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ بن گئے، علم کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ بن گئے، شان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ بن گئے، امامت کے لحاظ سے کس طرح سب سے اعلیٰ، میں اپنے تمام موضوع کو قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آپ کاغذ لے آؤ، میں آپ کو ایک خط لکھ دیتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا نہ ہو، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کر لے۔ آگے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اے عائشہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کرتا ہے، تمام مومنین بھی انکار کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کے سوا کوئی خلافت پر نہ آئے۔ دیکھیں وہ شان جس کے ہوتے ہوئے، جس صدیق اکبر کی موجودگی میں رب تعالیٰ ناپسند کرے کہ اور خلیفہ بنے، تمام مومنین ناپسند کریں
کوئی اور آپ کے ہوتے ہوئے خلیفہ بنے اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم کے لحاظ سے اس طرح افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، کسی قوم کے لیے یہ اچھا ہی نہیں جس قوم میں میرا محبوب موجود ہو، میرا صدیق اکبر موجود ہو، کوئی غیر کھڑا ہو کر مصلی پر امامت کرائے، یہ کسی قوم کے لائق نہیں۔ سامعین کرام دیکھ لو آپ کا اس سے عظمت اور آپ کا فضل دیکھ لیں کہ جس طرح مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، آپ کی مثل نہ ادھر کوئی موجود تھا نہ ہی کوئی آپ سے افضل تھا، ادھر ہی انبیاء کرام کے بعد حضور فرمانے لگے اگر صدیق اکبر موجود ہوں انبیاء کرام کے علاوہ کسی قوم کو لائق ہی نہیں، کسی بندے کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے اس کے آگے امامت کے لیے کھڑا ہو جائے، نہ یہ ہرگز روا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو احناف کی بلا مسئلہ اخذ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جو عالم ہے نا، عالم کو قاری سے فضیلت ہے، اگر عالم موجود ہو تو زیادہ حقدار عالم ہوتا ہے قاری نہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ قاری موجود تھے، اس قاری کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا، اس سے معلوم ہوا اگر بڑا عالم ہو، بڑے عالم کے ہوتے ہوئے کوئی قاری امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ افضلیت کے اعتبار سے اہل سنت کا جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، اس اعتبار سے جو نظریہ ہے امام شافعی کے خلاف، امام شافعی جو شافعی مذہب والے ہیں وہ کہتے ہیں قاری کو زیادہ حق رکھتا ہے، قاری زیادہ حق رکھتا ہے، جبکہ احناف فرماتے ہیں عالم زیادہ حق رکھتا ہے۔ میں ایسے نہیں بات کر رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل بھی ہیں، اس وجہ سے حضور نے امامت کا فرمایا، اور علم کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں۔ فتاوی رضویہ دیکھ لیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں علم کی بات ہے، جتنا علم ہو آدمی اتنی بات کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے، میں قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ علم ہے، اگر آپ کی کوئی ایک چیز گم ہو تو وہ قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ علم یہاں تک نہیں رکتا بلکہ آگے چلتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اللہ اکبر، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ دیکھ لیں صرف سورۃ فاتحہ 7 آیتیں، ان کی تفسیر لکھیں 70 اونٹ بھر دیں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ آگے میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں علم یہاں تک نہیں رکتا، آپ فرماتے ہیں ذہب عمر بہ 9 اعشار العلم، جو عمر فاروق حضور کا محبوب ہے، عمر فاروق یہ علم کے 9 حصے لے گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو مولا علی مشکل کشا سورۃ فاتحہ کے ذریعے 70 اونٹ بھر رہے ہیں، وہ علم کا ایک حصہ ہے، علم کے 9 حصے دیکھ رہے ہیں تو عمر فاروق کے پاس ہیں۔ آگے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں علم یہاں تک نہیں رکتا، آپ فرماتے ہیں کان ابو بکر عالمنا، اس وقت صحابہ کرام یہ فرماتے تھے ابو بکر صدیق تو ہم سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو 9 حصے عمر فاروق کو ملے اس سے بھی زیادہ عالم کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ آگے آپ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ہے۔ یہ علم کے لحاظ سے ایک حوالہ دیا، اور بھی کافی حوالے موجود ہیں۔ افضلیت کے اعتبار سے سامعین کہ ہم سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محبوب کہ سب سے افضل کیسے ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ شان والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ ادھر سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہوگا رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہی وہی ہوگا۔ ادھر سورۃ لیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، الاتقا،
اتقا اور ہیں، لیکن الاتقا جو کمال کا ہے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے الاتقا جو کمال کا ہے صدیق اکبر ہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ عزت و کمال والے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میری مراد انبیاء کرام کے علاوہ ہے۔ سامعین کرام، سورۃ اللیل بات چلی، سورۃ اللیل اور ضحیٰ میں دونوں میں تقابل دیکھیں۔ پہلے تو یہ ہے سورۃ اللیل اور سورۃ ضحیٰ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، پہلے سورۃ اللیل ہے، دوسری سورۃ ضحیٰ ہے۔ سورۃ اللیل کیوں اتری، سورۃ ضحیٰ کیوں اتری؟ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صدیق اکبر نے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا، کسی نے اعتراض کیا، کسی نے گمان کیا کہ صدیق اکبر نے جو بلال حبشی کو اتنی مہنگی قیمت میں آزاد کرایا، ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق پر بلال حبشی کا کوئی احسان ہوگا، کسی احسان کی بدولت ابو بکر صدیق نے اس غلام بلال حبشی کو آزاد کرایا۔ آپ پر ایک اعتراض ہو گیا، اعتراض صدیق اکبر پر ہو، جواب رب دے۔ ادھر سورۃ ضحیٰ اترنے کا شان نزول یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہوا، رب نے سورۃ ضحیٰ اتاری۔ دونوں ساتھ اعتراض صدیق اکبر پر ہو کہ ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق پر بلال حبشی کا احسان ہو، رب نے بیان فرما دیا۔ ابو بکر صدیق کی شان بیان فرماتے فرماتے آگے رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے لوگو آپ کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان ہے، نہ اس پر کسی کا احسان نہیں۔ یہ کسی اعتراض ہوا، اعتراض کا جواب رب نے دیا۔ ادھر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اعتراض یہ ہوا کئی دن ہو گئے وحی نہیں اتر رہی، کہنے لگے ہو سکتا ہے اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سامعین کرام دوسرا لطف دیکھ لیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے فرماتے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ شان بیان کرتے کرتے رب فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ادھر صدیق اکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے ابو بکر ہم بھی عن قریب آپ کو راضی کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے، اسی طرح وہی رب ذوالجلال صدیق اکبر کے بارے میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے صدیق اکبر ہم بھی آپ کو راضی کریں گے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت، جس طرح اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ معجم صغیر طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ ابو بکر صدیق سے کوئی خطا ہو۔ اللہ اکبر، آخر حضور کے محبوب ہیں، حضور کے محبوب ہیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے خطا ہو، کوئی غلطی ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے اور ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔